اور یہاں پورا کا پورا گھر بے نمازی سو رہا ہے. بچے دیکھ رہے ہیں، ماں باپ ٹی وی دیکھتے بیٹھے ہوئے، ظہر کی نماز کا ٹائم جا رہا، بچے بھی بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ، ماں باپ بھی بیٹھے ہوئے. عصر کی نماز کا ٹائم جا رہا، میچ دیکھتے بیٹھے ہوئے. اللہ کی طرف سے آواز لگائی جا رہی ہے، اس آواز کو چھوڑ کر بندہ میچ دیکھتا بیٹھا ہے. اچھا بعض تو وہ ہے جو خود ٹی وی دیکھتے بیٹھے ہوئے بچوں کو بولتے جا نماز پڑھ گیا. بچے بھی حیران ہیں کہ یہ نماز اتنی ضروری صرف ہمارے لیے کیوں ہے، ان کے لیے کیوں نہیں ہے. ماں باپ تو کبھی ہے نہیں ہمارے. جمعے کے سوا ابا کو یاد نہیں آتا کہ میرے کو نماز پڑھنا ہے، میرے کو روزانہ جاؤ ہے. اصل میں ملسان مسجد میں پڑھا رہے، جاؤ نماز کو جاؤ قرآن پڑھو، نماز کو جاؤ قرآن پڑھو، ملسان پڑھا رہے. یہ قرآن پڑھنا میرے لیے اتنا ضروری ہے، ہمارے ماں باپ کے لیے کیوں ضروری نہیں؟ یہ اولاد کو خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ بالکل آئے گا. کچھ بولیں گے کچھ نہیں بولیں گے، لیکن دل میں تو برابر خیال آئے گا کہ ہمارے ماں باپ کو قرآن پڑھنا ضروری کیوں نہیں ہے، ہمیں پڑھنا کیوں ضروری ہے. ہمارے ماں باپ کو نماز پڑھنا کیوں ضروری نہیں، ہمیں پڑھنا کیوں ضروری ہے. حضرات یاد رکھیے، آج کوئی آدمی اپنی بیوی کو بار بار یہ پوچھ نہیں سک رہا ہمارے گھرانوں میں کہ بھائی نماز تم پڑھے کہ نہیں پڑھے. آگے اگر پوچھ لیے نماز کتنی پڑھے، سالن کیا پکائے، بات نہیں بولو، پہلے یہ بولو نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے. نماز نہیں پڑھے تو میں آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا. ہے کوئی بولنے والا؟ ہے کوئی ہم میں بولنے والا؟ کیوں نہیں بولتا؟ اگر پوچھ لیے نماز کتنی پڑھے، اگر بیگم پڑھا کہ مجھے آپ کتنے پڑھ جائے، آپ کتنے نمازہ پڑھے. یہاں بدر میں تو سنے تھے آپ، ظہر اثر مغرب عشاء کہاں پڑھے؟ جواب ہے ہمارے پاس. آج آپ غور کیجئے، یہ وہ قوم ہے جس کے جنازوں سے لوگوں کو کلمہ نصیب ہوا. امام احمد بن حنبل کا جنازہ نکلا، وہ امام جس کو غوث اعظم نے میرا امام کہہ کے پکارا ہے. امام احمد بن حنبل جس کے جنازے میں 13 لاکھ آدمی شریک ہوئے. صرف جنازہ مسجد سے نکل کر قبرستان پہنچا تو جنازے کو دیکھ کر 20,000 آدمی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے. امام محمد بن ابو الحسن شیبانی کا جنازہ اٹھا، لوگوں نے دیکھا مسلمانوں کا بڑا امام گزرا ہے. غیر مسلم بھی آئے اور مسلمانوں کی طرف وہ بھی کاندھا دینے لگے. زمین و آسمان کی نگاہوں نے یہ منظر دیکھا کہ جس کے کاندھے پر امام محمد کا جنازہ رکھا جاتا، خود بخود اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا. آپ غور کیجئے، یہ کون سی قوم ہے جس کے جنازوں نے دنیا کو اسلام دیا تھا. آج ماں باپ کی زندگی سے اولاد کو اسلام نہیں مل رہا. آج باپ کو دیکھ کے بیٹے کو اور ماں کو دیکھ کے بیٹی کو اسلام سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا، جبکہ ہمارے جنازوں کو دیکھ کر لوگوں کو اس مذہب کی حقانیت کا یقین ہوا تھا. ہماری زندگیوں کو دیکھ کر لوگوں کو دین سمجھ میں نہیں آ رہا. ارے لوگوں کو کیا سمجھاتے، اپنی بیوی اپنے بچوں کو ہم مسلمان نہ بنا سکے، دنیا کو کیا مسلمان بنائے. میں غلط کہہ رہا ہوں یہ بات؟ آپ غور کیجئے، یہ بات کڑوی ضرور ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. بزرگان عزیز، خدا کے واسطے سمجھیے، ہم اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں اور یہ اندھیرا معمولی نہیں ہے، یہ گمراہی کا اندھیرا ہے. اور ہم اپنی اولادوں کو اسی اندھیرے میں ڈھکیل کے جا رہے ہیں. ہم دنیا سے جا رہے ہیں اپنی اولادوں کو اسی اندھیرے میں ڈھکیل کے. آپ دیکھیے نماز جو ایک مرتبہ بے نمازی نظر ڈالتے تو گھروں سے برکت ختم ہو جاتی ہے. اور یہاں تو حال یہ ہے کہ نماز کی اہمیت ہی نہیں. نماز کب پڑھے؟ بولے جمعے کو پڑھ کے آیا، اس کے بعد کوئی دوستہ کھینچ کے لے کے گئے تو چلے گیا. اس کے علاوہ نماز کب پڑھے؟ بولے فلاں رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تھا تو جنازے کے ساتھ مسجد کو گیا تھا. یہ ہے ہمارے حال. ہم اپنے نبی کی سنتوں سے اتنی دور ہو گئے. 8-10 نوجوان اگر گلی میں ٹوپی پہن کے نظر آ جائے تو لوگ جاتے جاتے پوچھ رہے کس کا انتقال ہوا. اللہ اکبر. یعنی ٹوپی پہننا بولے تو کوئی مانا، ہم مسجد کو آنا بولے تو کسی کا جنازہ آنا. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جو بے نمازی مر جائے اس کی نماز جنازہ مت پڑھاؤ، مسلمانوں کے قبرستان کو شرفن مت کرو. وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جس نے اپنی زندگی میں اپنے رب کے دروازے پہ جانے کا وعدہ نہ کیا، اس کے جنازے کو یہ حق نہیں کہ وہ اللہ کے گھر میں لایا. آپ غور فرمائیے کتنی سخت ترین وجہ ہے. حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں خنزیر کو دیکھ کر تم نہ چہرہ پھیرتے ہو، لیکن جب بے نمازی گزرتا
اللہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے لوگوں جب بے نمازی مرتا ہے اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے اور قیامت کے دن اٹھے گا تو کفار کی صفوں میں کھڑا کیا جائے گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کو رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے جو نماز کا پابند ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی پہ رزق کے معاملے میں مصیبت آ ہی نہیں سکتی جو نماز کا پابند ہو جاتی ہے۔ ہرگز نہیں آ سکتی مصیبت اس کے اوپر رزق کے معاملے میں جو نماز کا پابند ہوتا ہے۔ اور نماز پھر کیسی نماز ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ساری دنیا سے چہرہ پھیر کے میں نے اس پروردگار کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ بس رخ کرنے کا ایک اعلان ہے۔ اور جیسے اللہ اکبر بل کے رکعت باندھے دکان دماغ میں، کاروبار دماغ میں، خاندان دماغ میں، کرکٹ میچ دماغ میں، کرکٹ پلیئر دماغ میں، یہاں تک کہ فلم اسٹار دماغ میں، پوری نماز ہو گئی، پوری نماز ہو گئی۔ آپ اعلان کیا کریں ساری دنیا سے میں رخ پھیر لیا، ایسا اعلان کر کے رکعت باندھا انی وجہت وجہی اعلان ہے کہ ساری دنیا سے چہرہ پھیر کے میں نے اپنے رب کی طرف اپنا چہرہ کر لیا ہے۔ اور جہاں چہرہ اس طرف پھرا اور دل سارا اسی طرف لگا ہوا ہے۔ میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ نماز حقیقت کی ہو، نماز ایسی ہو کہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس بات کا احساس ہو کہ میرا پروردگار میرے سامنے کھڑا ہے اور میں اس کا کلام میرے پروردگار کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ لیکن ہمارے احوال تو حیرت انگیز ہے، پہلے تو نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں اور پڑھنے آ جائیں تو پھر ہمارا یہ حال ہے کہ نماز میں سارا کا سارا کاروبار۔ آپ غور فرمائیے اللہ اکبر یہ معمولی نعرہ نہیں ہے، اللہ اکبر کا جو نعرہ ہے ساری کائنات میں سب سے بڑا اللہ، سارے عالموں میں سب سے بڑا اللہ، اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھا، ثنا پڑھا۔ ثنا کیا ہے؟ صرف اللہ کی تعریف ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھا، اپنے رب کی تعریف بھی کرا، اپنے رب کو پکارا بھی، اس میں عبادت میں دلی سے کرتا ہوں، دلی سے مدد مانگتا ہوں اور سب کچھ کر کے پھر اس کے بعد ہم نے سورہ پڑھا، کس کا کلام؟ اللہ ہی کا کلام پڑھ رہا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گیا، سبحان ربی العظیم کہہ کے اپنے رب کی تسبیح پڑھ کے اس کی شان کو بیان کیا، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کر کے اپنے رب پہ یقین کا اظہار کیا کہ یقیناً جس نے پکارا پروردگار اس کو ضرور سنتا ہے۔ پھر ربنا لک الحمد کہہ کے سجدے میں گرا اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے اپنے رب کی تسبیح اور شان و عظمت کو بیان کیا۔ اسی طرح 4 رکعت نماز میں اللہ 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 کہتے ہوئے 4 رکعت نماز پڑھا اور کتنی مرتبہ اللہ کا نام لے کر اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے عبادت میں جس کو 4 رکعت میں ایک مرتبہ بھی اللہ یاد نہ آیا اسے کاروبار میں جھوٹ بولتے وقت اللہ کیا یاد آئے گا؟ اسے مارکیٹ میں بازار میں اللہ کیا یاد آئے گا؟ جسے نماز میں اللہ یاد نہ آیا اسے بازار میں اللہ یاد آئے گا؟ جسے اللہ اس کے گھر میں عبادت میں یاد نہ آیا اسے اللہ دنیا داری میں یاد آئے گا؟ حرام کماتے ہوئے یاد آئے گا؟ آدم بڑی آسانی سے کاروبار میں کہہ دیتے کہ بھائی اتنا تو چلتا